السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين طه وياسين شفیع المذنبین امام الحرمین والقبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قبا و قوسین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين وأصحابه المتقين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الله تعالى في الفرقان الحميد والمحكم كتابه المجيد وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ صدق الله المولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بار دیگر درود پڑھے سب مل کر محمد وآل محمد۔ آپ اللہ سے گزارش ہے جو پیچھے میں بیٹھے ہیں ذرا آگے تشریف لے آئیے۔ اکبر بھائی زحمت ہوگی ذرا آگے تشریف لے آئیے۔ ایک صلوات پڑھے سب مل کر محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی قدر و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول،
مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ جس سلسلہ گفتگو کا آغاز ہم نے 13 سفر المظفر سے کیا تھا، آج وہ اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ اور عزیزان گرامی، ہم نے قرآن مجید کی جس آیت کے باب ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور سرنامہ کلام میں جسے موضوع گفتگو قرار دیا، پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ کی ذات پر یقین رکھو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو ہم مسلسل 3 روز سے یہی بحث کر رہے ہیں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب 1400 برس پہلے اللہ نے کہہ دیا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو کیا 1400 برس کے بعد ساری ملت مسلمہ کیا سچوں کے ساتھ ہو گئی؟ کہا نہیں مولانا، اگر سب سچوں کے ساتھ ہو گئے ہوتے تو آج مسلمان الگ الگ فرقوں میں، الگ الگ سیکس میں، الگ الگ کریڈز میں، الگ الگ ذاتوں مسالک میں بٹتا ہوا نظر نہیں آتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان سب کا سب سچوں کے ساتھ نہیں ہوا، تو آخر گڑبڑی کہاں پر ہوئی؟ تو عزیزان گرامی، کل بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ معروضہ پیش کیا تھا کہ گڑبڑی نہ دین پہنچانے میں ہوئی، نہ اللہ کو دین دینے میں ہوئی، نہ نبی کو دین پہنچانے میں ہوئی۔ گڑبڑی اس بات پہ ہوئی کہ مسلمانوں نے نبی کے بعد غیر معصوموں سے دین لیا۔ توجہ کیجئے گا، اللہ نے اپنی شریعت معصوموں کے ذریعہ بھیجی، اللہ نے اپنے صحیفے معصوموں کے ذریعہ بھیجے، اللہ نے توریت موسیٰ جیسے معصوم نبی کے ذریعہ بھیجا، اللہ نے انجیل عیسیٰ جیسے معصوم نبی کے ذریعہ بھیجا، اللہ نے زبور داؤد جیسے معصوم نبی کے ذریعہ بھیجا، اللہ نے قرآن محمد جیسے معصوم رسول کے ذریعہ بھیجا۔ تو پھر یہ ممکن کیسے ہو سکتا ہے کہ جب قرآن معصوم کے ذریعہ بھیجا تو قیامت تک قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ غیر معصوموں کو معین کر دے؟ توجہ کیجئے گا، تو یہی اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت تک اس معصوم نے جس دین کو پہنچایا اس کے وارث بھی معصوم ہوں گے، اس کے محافظ بھی معصوم ہوں گے۔ اور کل میں نے ساتھ ساتھ یہ عرض کیا تھا کہ جب قرآن میں سورہ احزاب میں 33ویں سورے کی 33ویں آیت یہ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے، اہل بیت کی طہارت کی بھی گواہی دے رہی ہے، اہل بیت کی عصمت کی بھی گواہی دے رہی ہے، تو آخر اہل بیت کی عصمت کی دلیل ہونے کے باوجود مسلمانوں نے اہل بیت کو معصوم کیوں نہیں مانا؟ اس لیے کہ مولوی پھنس جائے گا۔ اگر اہل بیت کو معصوم مان لیا تو جانتا ہے کہ امت دین لینے ملا کے پاس نہیں مولا کے پاس آئے گی۔ دین لینے مولا کے پاس آئے گی، اس لیے کہ اللہ قرآن میں خود کہہ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ، توجہ کیجئے گا، اللہ کہہ رہا ہے یہ اللہ کا ارادہ ہے، توجہ کیجئے گا، ملا کا نہیں، اللہ کا ارادہ، اس اللہ کا ارادہ جو کن کہتا ہے فیکن ہو جاتا ہے، جو کہتا ہے ہوگا ہو گیا، توجہ کیجئے گا، وہ اللہ کہہ رہا ہے انتم الرجس اہل البیت، اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اے میرے نبی کے گھر والوں، اللہ آپ تک کسی طرح کی نجاست کو، کسی طرح کی گندگی کو پہنچنے نہیں دے گا۔ توجہ کیجئے گا، آپ کے قریب بھی اللہ نجاست کو پہنچنے نہیں دے گا۔ کون اللہ کہہ رہا ہے؟ وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جس نے آدم کے ذریعہ بندوں کو پیغام پہنچایا، آدم آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، سب نے اللہ کا ایک پیغام دیا۔ پیغام کیا تھا؟ آدم نے اپنی امت سے کہا، اے لوگو اللہ کی طرف مائل ہو جاؤ، قیامت قریب ہے۔ موسیٰ آئے، اپنی امت سے کہا کہ اللہ کی طرف راغب ہو جاؤ، قیامت قریب ہے۔ عیسیٰ آئے، اپنی امت سے کہا قیامت قریب ہے۔ ابراہیم نے اپنی امت سے کہا قیامت قریب ہے۔
اسماعیل نے اپنی امت سے کہا قیامت قریب ہے، یحییٰ نے اپنی امت سے کہا قیامت قریب ہے، زکریا نے اپنی امت سے کہا قیامت قریب ہے، شعیب نے اپنی امت سے کہا قیامت قریب ہے، شیس نے اپنی امت سے کہا قیامت قریب ہے، داؤد نے اپنی امت سے کہا قیامت قریب ہے، سلیمان نے اپنی امت سے کہا قیامت قریب ہے، یعقوب نے اپنی امت سے کہا قیامت قریب ہے، یوسف نے اپنی امت سے کہا قیامت قریب ہے، یونس نے اپنی امت سے کہا قیامت قریب ہے، ایوب نے اپنی امت سے کہا قیامت قریب ہے، یہاں تک کہ سرکار دو عالم نے بھی مسلمانوں سے کہا قیامت قریب ہے۔ مگر میں ایک سوال کروں گا مسلمانوں، انصاف سے بتانا، یہ سارے نبی اللہ کا پیغام پہنچا کر گئے، اللہ نے سارے نبیوں کے ذریعہ بندوں کو یہ پیغام پہنچایا کہ قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے، مگر انصاف سے بتانا آخری نبی کو گزرے ہوئے 1400 برس ہو گئے، کیا قیامت آ گئی؟ توجہ کیجیے گا، تو سب نے کہا قیامت نہیں آئی۔ میں نے کہا تو فیصلہ کرو، جو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ قیامت قریب ہے وہی اللہ کہہ رہا ہے اہل بیت سے نجاست دور ہے، تو اندازہ لگاؤ جس اللہ کا قریب اتنا دور اس کا دور کتنا دور۔ قریب اتنا دور، اللہ جانے اس کا دور کتنا دور، اور وہ اللہ ارادہ کر رہا ہے کہ یہ میرا ارادہ ہے۔ توجہ کیجیے گا، یہ اللہ کا ارادہ ہے اور اللہ کا ارادہ کوئی توڑ نہیں سکتا۔ توجہ، کبھی تم نے دیکھا ہے کوئی چھوٹی چیز کبھی کسی بڑی چیز کو توڑ دیتی ہے؟ کہا نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ کبھی چٹان پہ اپنا سر بٹا کر دیکھ لینا، سر پھٹ جائے گا مگر چٹان نہیں پھٹے گا۔ تو جو مولوی یہ چاہ رہا ہے کہ اللہ کا ارادہ ٹوٹ جائے، اس کی نسل تو ٹوٹ جائے گی، خدا کا ارادہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک صلوات پڑھے سب مل کے محمد والے محمد۔ یہ تو پہلے اللہ نے حصار باندھا ہے۔ پوچھئے علماء سے انما ہے کیا؟ انما ہے کلمہ حصر۔ توجہ، حصار باندھنا کیسے؟ جس طرح ہم ناد علی کا حصار باندھتے ہیں، تو ناد علی کا حصار باندھنے کا فائدہ کیا ہے؟ کہ کوئی بھی شیطان قریب نہیں آئے گا۔ تو انصاف سے بتانا مسلمانوں، جس کے گرد ہمارے جیسے بندے حصار باندھے، اس کے گرد تو شیطان نہیں آ سکتا۔ تو جن اہل بیت کے گرد اللہ حصار باندھے، صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ جن کے گرد حصار باندھے، ان کے قریب نجاست کیسے آئے گی؟ طہارت کا حصار باندھا۔ انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے کیا؟ لیذھب عنکم الرجس، کہ اے اہل بیت ہم آپ کے قریب کسی طرح کی نجاست کو پہنچنے نہیں دیں گے۔ توجہ، وَیُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، اور آپ کو ویسے ہی پاک رکھیں گے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ اچھا، ہم ترجمہ کرتے ہیں حسینی مزاج، ہمارا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا وَیُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، اے اہل بیت ہم آپ کو پاک رکھیں گے۔
مگر وہاں سے جب ترجمہ کیا گیا، انگلی کا اشارہ سمجھنا، وہاں یعنی کافی دور سے انہوں نے ترجمہ کیا کہ اللہ کہہ رہا ہے اے اہل بیت ہم آپ کو پاک کریں گے۔ فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم نے ترجمہ کیا پاک رکھیں گے، انہوں نے ترجمہ کیا پاک کریں گے، یعنی یہ فکر دینا چاہتے ہیں کیونکہ پاک اس کو کیا جاتا ہے جو پہلے سے پاک نہ ہو۔ تو انہوں نے جان بوجھ کر ترجمہ کیا کہ اہل بیت ہم آپ کو پاک کریں گے۔ آج سے تقریباً 6 سال یا 5 سال پہلے اجمیر شریف میں جشن غدیر ہو رہا تھا۔ مجھ سے پہلے ایک مولوی آیا اور آنے کے بعد آیت تطہیر کی گفتگو کی اور کرتے کرتے ترجمہ یہی کیا کہ اللہ کہہ رہا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اے اہل بیت ہم آپ کو پاک کریں گے۔ تو یا تو اس کی قسمت خراب تھی کہ اس کے بعد میری تقریر تھی، اور یا تو اللہ کو مجھ سے جواب دلوانا تھا۔ جب اس کی تقریر ہو گئی میں نے مولوی کو پکڑا، میں نے کہا آپ نے ترجمہ کیا کیا؟ کہ اللہ کہہ رہا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ہم آپ کو پاک کریں گے۔ میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا نعوذ باللہ یہ پہلے پاک نہیں تھے؟ کہنے لگا مولانا ترجمہ یہی ہے۔ میں نے کہا ٹھہر جا مولوی، میں ایک اور آیت پڑھنے لگا ہوں، اب ترجمہ کرنا تیرا کام۔ کہا بسم اللہ۔ میں نے قرآن کے سورہ رحمان کی ایک آیت کی تلاوت کی۔ میں نے کہا اللہ سورہ رحمان میں فرما رہا ہے وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آسمانوں کو اونچا کیا۔ میں نے کہا مولوی یہی ترجمہ ہے؟ کہا اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آسمانوں کو اونچا کیا۔ میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ آسمان پہلے نیچے تھا۔ میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے کہ آسمان پہلے نیچے تھا؟ مولوی نے کہا نہیں، اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ ہم نے آسمانوں کو اونچا ہی پیدا کیا۔ میں نے کہا آیت تطہیر میں اللہ یہی کہہ رہا ہے ہم نے اہل بیت کو پاک ہی پیدا کیا۔ اللہ کہہ رہا ہم نے آسمانوں کو بلند پیدا کیا۔ میں نے کہا اس آیت میں بھی یہی مطلب ہے۔ اللہ کہہ رہا ہم نے اہل بیت کو پاک ہی پیدا کیا اور ان کو پاک ہی رکھیں گے۔ اچھا ایک سوال سننا بھائی، ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے انکم الرجس، ہم اہل بیت کے قریب نجاست کو پہنچنے نہیں دیں گے۔ بہت اطمینان سے سننا، اس لیے میں اطمینان سے بہت پڑھ رہا ہوں کیونکہ اگر اس کا ایک کنسپٹ بھی ذہن سے اڑ گیا تو پوری مجلس ساتھ اڑ جائے گی۔ اور بہت ایزیلی سمجھا رہا ہوں اور بہت بڑا جواب دے رہا ہوں، توجہ، انشاءاللہ نتیجے میں دھماکہ ہوگا اور آپ سب بولیں گے۔ توجہ، ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے انکم الرجس اہل البیت، ہم اہل بیت کے قریب گندگی کو پہنچنے نہیں دیں گے، نجاست کو پہنچنے نہیں دیں گے۔ یہ ایک بات ہوئی۔ اب دوسری طرف اللہ کہہ رہا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور پاک بھی رکھیں گے، پاک رکھیں گے جیسے یہ پاک ہے۔ بھائی دو طرح کی بات ہو گئی نا، نہیں پہنچا میرا مجمع، بات ہو گئی دو طرح کی۔ اللہ نے اتنا کہہ دیا کہ اہل بیت کے قریب نجاست نہیں جا سکتی، بات سمجھ میں آ گئی نا، کہ بھائی جب نجاست قریب نہیں جا سکتی تو اس کا مطلب ہے یہ ہمیشہ پاک رہیں گے۔ توجہ، بات تو سمجھ میں آ گئی۔
یا تو اللہ یہ کہہ دیتا کہ یہ ہمیشہ پاک رہیں گے، تب بھی ہم سمجھ جاتے کہ جب ہمیشہ پاک رہیں گے تو نجاست قریب نہیں جا سکتی۔ دونوں بات کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ نجاست بھی قریب نہیں جا سکتی اور پاک بھی رہیں گے۔ ارے نہیں پہنچا کہلانا، اور پہنچ جاتے تو میں کلکتے سے کہلانا کس لیے آتا۔ چلو میرے ساتھ روی شیخ راہوی بھائی، فن خطابت یہی ہے کہ سخت سے سخت مضمون کو مجمع کے سامنے آسان مثالوں کے درمیان ان کے دل و عقل میں ڈھونڈے تو اب مثال دینے لگا ہے شبیر واسی بھائی، یہ گلے میں میرے مفلر ہے، توجہ، میں نے کہا کہ یہ مفلر پاک ہے تو آپ سمجھ گئے نا کہ جب پاک ہے تو مطلب نجس نہیں ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ نجس نہیں ہے تو بھی آپ سمجھ جائیں گے کہ جب نجس نہیں ہے مطلب پاک ہے۔ دونوں بات مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پاک بھی ہے نجس بھی نہیں ہے، تو بھائی اللہ کو دونوں بات کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک بات کہتا، یا تو یہ کہتا کہ نجاست قریب نہیں جا سکتی، یا تو یہ کہتا کہ ہمیشہ پاک رہیں گے۔ دونوں بات کہنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر اللہ ملا کے عقل کو جانتا ہے، ملا کے فکر کو جانتا ہے۔ اللہ جانتا تھا کہ اگر دو بات خدا نہیں کہے گا تو بعد میں ملا اپنی منوست پھیلائے گا۔ دلیل کیا ہے؟ بھائی میں نے کہا کہ یہ مفلر پاک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابھی پاک ہے، اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ کل بھی پاک تھا۔ ارے اللہ جانے منواتا ہے۔ میں نے کہا یہ مفلر پاک ہے، اس کا مطلب ابھی پاک ہے، اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ کل بھی پاک ہوگا۔ اس لیے اللہ نے دونوں بات کہی اور سمجھا دیا کہ اہل بیت وہی ہو سکتے ہیں جو کل بھی پاک تھے تو قیامت تک جو قیامت تک پاک رہیں گے۔ ہماری بات پہ یقین نہ ہونا مسلمانوں تو اپنی اماں جان سے ہی پوچھ لینا۔ مسلمانوں کی بہت بڑی اماں جان سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے سیدہ فاطمہ زہرا کی عظمت کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اس فاطمہ کی عظمت میں کیا بیان کروں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حسن صبح کو پیدا ہوئے اور میں نے فاطمہ کو نماز ظہر پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ایک صلوات پڑھے سب مل کر رحمت سیدہ پر۔ ہمیشہ پاک رہیں گے۔ اب میں نے کہا قائم رہنا اپنی بات پر، تو نے کیا کہا کہ پاک کریں گے۔ میں نے کہا چل میں قرآن کی ایک اور آیت پڑھتا ہوں، اب تو ترجمہ کرنا کہ بسم اللہ۔ میں نے کہا اللہ قرآن میں فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم طہارا بیتی للطائفین والعاکفین وَالرُّكَّعِ سُجُودٍ۔ توجہ، اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ اپنے دو نبیوں سے، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے۔ اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے کہہ رہا ہے ابراہیم ایک کام کرو، مالک کیا کروں؟ ابراہیم میرا گھر بناؤ۔ ابراہیم نے آسمان کی طرف دیکھا،
دیکھ کر کہا کیا کہا پروردگار؟ اللہ نے کہا ابراہیم میرا گھر بناؤ. ابراہیم نے کہا پروردگار تیرا گھر. ہاں ابراہیم میرا گھر. مالک تیرا گھر. ہاں میرا گھر. ابراہیم نے کہا پروردگار معاف کرنا, تجھے گھر کی ضرورت کب سے پڑ گئی؟ ارے توجہ دیجیے گا. اللہ تجھے گھر کی ضرورت کب سے پڑ گئی؟ ابراہیم کو خدا نے کہا ایسا کیوں کہا؟ ابراہیم نے کہا وجہ یہ ہے پروردگار کہ گھر کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جس کا جسم موجود ہو, جو ہاتھ پیر آنکھ کان رکھتا ہو, جسم اور جسمانیات رکھتا ہو. اور تو ہے وحدہ لا شریک, جس کا جسم ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا. تو پروردگار تو وحدہ لا شریک ہے, تیرا کوئی جسم نہیں ہے, تو تجھے گھر کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ تو پھر ماننا پڑے گا مسلمانوں کہ کوئی تو تھا جو اللہ کے گھر میں آنے والا تھا. کوئی تو تھا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. کوئی تو تھا جس کے لیے اللہ گھر بنوا رہا تھا, اور گھر بھی بنایا تو اصلی گھر نہیں, نقلی گھر. تم کہو گے مولانا نقلی گھر؟ ہاں, اس لیے کہ اصلی گھر عرش پر پہلے سے بنا ہوا ہے, بیت معمور. تو پھر اللہ کعبہ بنانے کا حکم کیوں دے رہا تھا؟ تو پتہ چلا اللہ کعبہ نہیں بیت معمور کی شبیہ بنا رہا تھا. اللہ نے بنوا کہا ہے, اللہ اپنے گھر کی شبیہ بنوا رہا ہے. کوئی تو منحوس مولوی کو بتائے کہ شبیہ بنانا بدعت نہیں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. نعرہ حیدری. سبحان اللہ, سبحان اللہ. شبیہ بنانا بدعت نہیں ہے, اللہ کی سنت ہے. ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے. اللہ کے گھر کی شبیہ بنائی ابراہیم نے, بنایا گھر, بہت خوبصورت گھر بنایا. ایک کونا خالی رہ گیا, ایک اینٹ ایک پتھر کی جگہ خالی رہ گئی. اللہ نے کہا ابراہیم اب اسے تم نہیں ہم بھریں گے. کیا کیا؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. ایک اور بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد. گھر کا ایک کونا خالی رہا. اللہ نے کہا ابراہیم تم نہیں اس کا ہم بھریں گے. کیا کیا؟ جنت سے پتھر بھیجوایا, حجر اسود, پتھر بھیجوایا. اچھا, کعبے میں پہلے سے 3 پتھر موجود تھے, تو چوتھا کیوں بھیجوایا؟ اللہ نے سمجھایا کہ دیکھو 3 کو جب تک مارو گے نہیں حج کمپلیٹ نہیں ہوگا, چوتھے کو جب تک چومو گے نہیں حج کمپلیٹ نہیں ہوگا. جو سمجھ گئے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. 3 کو مارنا ہے, 1 کو چومنا ہے. اور اگر چوم نہ سکو تو شریعت یہ کہتی ہے انگلی کا اشارہ کر کے چوم لینا, اتنا ہی ثواب ملے گا. یہی تو ہم بھی کرتے ہیں نا. اگر کربلا نہیں پہنچ سکتے تو انگلی کا اشارہ کر کے کہتے ہیں السلام علیکم یا عبد اللہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر.
اللہ بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر. اللہ نے حجر اسود بھیجا تاکہ دلیل قائم ہو جائے کہ یہ اللہ کا گھر ہے. اس لیے کہ اگر اللہ کے گھر، بھائی جب گھر ہمارا ہوتا ہے تو اینٹ اور پتھر بھی تو ہم ہی لگواتے ہیں نا. تو یہ زمین کا مکان ہے تو زمین کا پتھر لگتا ہے. تو جب مکان اللہ کا ہے تو پتھر بھی تو ایک نہ ایک اللہ کے پاس سے آنا چاہیے. اگر حجر اسود نہیں آتا تو بعد میں اعتراض کرنے والے کرتے گا کہ دلیل کیا ہے کہ اللہ کا گھر ہے. تو دلیل یہ ہے کہ اللہ نے پتھر بھیجا. ارے نہیں پہنچا میرا بھائی. بھائی آج ہم سے دلیل مانگی جاتی ہے نا کہ دلیل کیا ہے کہ جنت ہے. سننا، منحوس ملا آج تک جنت کی دلیل نہیں دے پایا. ہم مولائیوں سے دلیل لو. آج بحث ہو رہی ہے نا میڈیا میں، نیشنل میڈیا میں، کہ دلیل کیا ہے کہ جنت ہے، دلیل کیا ہے کہ فردوس ہے. مولوی جواب نہیں دے پا رہا ہے. یہ نجف کے امیر کا صدقہ ہے کہ جواب اب شبیر وارسی سے لینا. بھائی پوری توجہ. میں امریکہ سے آیا، آ کے شارف بھائی سے میں نے کہا کہ میں امریکہ سے آیا. تو شارف بھائی کہنے لگے مولانا دلیل کیا ہے کہ آپ امریکہ سے آئے اور امریکہ کوئی ملک ہے. میں نے کہا ٹھہریے. میں اپنے گھر کے اندر گیا، ایک ٹی شرٹ لے کر آیا، ایک کیمرہ لے کر آیا، ایک چشمہ لے کر آیا. کہا مولانا یہ سب کیا ہے؟ کہا دیکھو اس میں لکھا کیا ہے. تو لکھا ہوا تھا میڈ ان امریکہ. شارف بھائی نے کہا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا اگر امریکہ نہ ہوتا تو وہاں کا کیمرہ کہاں سے آتا، وہاں کا چشمہ کہاں سے آتا. ارے مولوی اتنا بھی نہیں سمجھتا. اگر جنت نہ ہوتی تو جنت کے کپڑے کہاں سے آتے، میرے کہاں سے. تو جنت کے میوے کہاں سے آئے، جنت کے لباس کہاں سے آئے، جنت کا درزی کہاں سے آیا، رضوان جنت کہاں سے آیا. توجہ. تو اللہ نے پتھر بھیجا، پتھر لگا اور لگنے کے بعد مکمل ہوا. اچھا حجر اسود کیا ہے؟ ایک صاحب سے پوچھا گیا، سمجھ گئے نا مجلس میاں، ان سے پوچھا گیا حجر اسود کا کیا فائدہ ہے؟ تو کہنے لگے اے حجر اسود تو گواہ رہنا، یہ تاریخ کے جملے ہیں. کہنے لگے اے حجر اسود تو گواہ رہنا، نہ تو تجھ سے کوئی فائدہ ہے، نہ تو تجھ سے کوئی نقصان ہے، نہ تو فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے. حجر اسود گواہ رہنا، میں تو تجھے صرف اس لیے چومتا ہوں کہ تجھے رسول اللہ چوما کرتے تھے. جب یہ پیغام میرے مولا تک پہنچا تو میرے مولا نے کہا سنو، حجر اسود فائدہ بھی پہنچاتا ہے، حجر اسود نقصان بھی پہنچاتا ہے. یہی وہ پتھر ہے جو قیامت کے دن گواہی دے گا کہ کعبے میں آنے والے کتنے مومن تھے، کتنے منافق. یہ کیا ہے حجر اسود؟ یہ ہے اللہ کا کیمرہ. آپ جب جائیں گے تو دیکھیں گے بالکل کیمرہ نما شکل میں ہے حجر اسود. یہ خدا کا کیمرہ ہے جو محشر میں گواہی دے گا مالک کعبے میں آنے والے کتنے مومن تھے، کتنے منافق تھے. اب گھر مکمل ہوا، کعبہ بن گیا. اللہ نے کہا سبحان اللہ. اللہ نے کہا ابراہیم بہت بہترین گھر تم نے بنایا، بہت اچھا گھر بنایا. اب ایک کام کرو ابراہیم، گھر تو بنا لیا، اب ابراہیم نے کہا آگے کیا حکم ہے؟ اللہ نے کہا طہارا بیتی، اس گھر کو پاک رکھنا. توجہ،
اللہ نے یہ نہیں کہا کہ گھر کو پاک کرنا، نہیں، طہارا بیتی، اس گھر کو پاک رکھنا کس کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکعی سجود، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ بھائی توجہ کیجیے گا، اللہ نے کہا ابراہیم اس کعبے کو پاک رکھنا طواف کرنے والوں کے لیے۔ مجھے تعجب نہیں ہوا، اس لیے کہ طواف کعبے کے باہر ہوگا۔ اللہ نے کہا ابراہیم کعبے کو پاک رکھنا سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ مجھے کوئی تعجب نہیں ہوا، اس لیے کہ سجدہ کعبے کے باہر ہوگا۔ اللہ نے کہا ورکعی، کعبے کو پاک رکھنا رکوع کرنے والوں کے لیے۔ مجھے تعجب نہیں ہوا، اس لیے کہ رکوع کعبے کے باہر ہوگا۔ مگر اللہ کہہ رہا والعاکفین، کعبے کو پاک رکھنا اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ اب مجھے تعجب ہوا، اس لیے کہ اعتکاف اس عبادت کو کہتے ہیں کہ ایک بندہ اپنے آپ کو ایک گھر میں بند کر کے کم از کم 3 روز تک اللہ کی عبادت کرے۔ مجھے تعجب ہوا، مگر پھر مجھے بات سمجھ میں آئی کہ علی کی ماں آئی تھی 13 رجب کو، واپس گئی 16 رجب کو، تو 3 دنوں بعد فاطمہ بنت اسد جا کر آئی تھی۔ تو ماننا پڑے گا علی اعتکاف کر رہے تھے۔ صحابہ پڑھے محمد و آل صلوات پڑھے سب مل کر محمد و آل محمد۔ ایک اور بلند آواز سے صلوات پڑھے۔ اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ قسم خدا کی تاریخ اسلام میں دکھاؤ کہ کسی نے کعبے کے اندر اعتکاف کیا ہو۔ 3 دن تو مشکل ہے، 3 منٹ رہنا بہت ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ علی کی ماں آئی ہے 13 رجب، لوٹی ہے 16 رجب۔ جب آئی علی کی ماں، توجہ، تو آنے کے بعد غلاف کعبہ کو پکڑ کر جو دعا کی ہے شہزادی جناب فاطمہ بنت اسد نے، دعا کیا ہے؟ اللہم بحق ھذا المولود فی بطنی، اے اللہ تجھے اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے، میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا اے علی کی ماں شہزادی ہے فاطمہ بنت اسد، اتنا تو مولوی بھی جانتا ہے کہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہو اسے عربی میں جنین کہتے ہیں، اور جو بچہ پیدا ہو چکا ہو اس کو عربی میں مولود کہتے ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فاطمہ بنت اسد یہ کہتی اللہم بحق ھذا الجنین فی بطنی، اے اللہ تجھے اس بچے کا واسطہ جو پیدا ہونے والا ہے۔ مگر شہزادی کہہ رہی ہے ھذا المولود فی بطنی، اے اللہ تجھے اس بچے کا واسطہ جو پیدا ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ولادت بشریت کی ہو رہی ہے، مگر نور نازل ہوتا ہے۔ جو سمجھ گئے ان کے لیے اشارہ کافی ہے۔ یہ تقاضا ہے بشریت تھا کہ علی کی ولادت ہو رہی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ نور کا پہلا دن ہو چکا ہے۔
اس لیے کہا بحق حاضل مولود فی بطنی، آئی علی کی ماں. اچھا ایسی اندھیری راتوں کو انصاف سے بتانا، اگر کوئی حاملہ عورت کو تم دیکھو اندھیری رات میں کیرانہ کی گلیوں میں اکیلے نکل چکی ہے تو تم شک کی نگاہ سے دیکھو گے نا. توجہ، ایک بہت بڑا ہاتھ جوڑ کے ضرورت والا جملہ کہہ رہا ہوں. ایسی راتوں کو کوئی شریف گھر کی عورت اکیلے گھر سے باہر نہیں نکلتی. تو میں نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا کہ اے فاطمہ بنت اسد، آپ کسی معمولی گھر کی عورت نہیں ہے، آپ خاندان ابراہیم کی شہزادی ہیں، آپ عبد المطلب کی بہو ہیں، آپ وارث کعبہ کی بیوی ہیں، آپ شیر خدا کی ماں ہیں. تو ایسی راتوں کو شاعر کہتا ہے ایسی راتوں کو نکلتا نہیں گھر سے کوئی، کس طرح بنت اسد تم کو گوارا ہوگا. تو ہی بات سمجھ میں آئی شاعر کی کہ یا تو تنویر امامت کے اشارے پہ چلی یا تمہیں خانہ کعبہ نے پکارا ہوگا. سلوات پڑھے بلند آواز سے سب مل کر. ایک اور بلند آواز سے سلوات پڑھے سب مل کر. ایک ہی بات ہو سکتی ہے، یا تو تنویر امامت کے اشارے پہ چلی یا تمہیں خانہ قدرت نے پکارا ہوگا. اب آئی دلیل سننا اور تقریر سمیٹنے لگا ہوں میں. آئی آنے کے بعد کیا ہوا؟ غلاف کعبہ کو تھام کر دعا کی. جیسے ہی دعا مانگی کیا ہوا؟ دیوار پھٹ گئی. بھائی انصاف سے بتائیے، ابھی میں مجلس پڑھ رہا ہوں، اچانک دیوار پھٹ جائے. اکبر بھائی کا تو نہیں پتا، سب سے پہلے میں ہی نکل جاؤں. دیوار پھٹ گئی. بھائی میں آیا نا آپ کے شاملی میں کیرانہ میں، تو مجھے شارف بھائی اپنے گھر پر لے گئے نا، تو یہ بتائیے کہ دروازہ کھلوایا تھا یا دیوار میں بلڈوزر چلا دیا؟ دروازے سے بلایا نا. تو ہر شریف مہذب لوگوں کا، شریف لوگوں کا چلن یہی ہے کہ مہمان کو بلایا جائے تو دروازے سے، دیوار نہیں پھٹوائی جاتی. کسی سویلائز سوسائٹی کا یہ چلن نہیں ہے کہ مہمان کو دیوار پھاڑ کر بلاؤ، نہیں، دروازے سے بلایا جاتا ہے. میں نے کہا یا پروردگار، تجھے علی کی ماں کو بلانا ہی تھا تو دروازے سے بلا تھا، دیوار کیوں پھٹوائی؟ آواز آئی، دیکھا نہیں، دروازے میں تالا لگا تھا. میں نے کہا مالک تالا توڑوا دیتا. کہا تالا توڑنا چوروں کی عادت ہے. توجہ، اپنے گھر کا تالا مالک نہیں توڑتا. میں نے کہا پروردگار کوئی بھی معجزہ دکھاتا مگر دروازہ کھول دیتا، یہ دیوار کیوں پھٹوائی؟ آواز آئی، بڑا بولا ہے شبیر وارسی، منافق کا مزاج نہیں جانتا. اگر میں دروازہ کھلواتا تو منافق بعد میں کہتا وہ تو علی کی ماں اپنی مرضی سے آ گئی، میں نے دیوار پھٹوائی اور باہر کر بتا دیا اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے. ناروں کا بھائی کاٹ ہے اس سال کیرانہ میں. دیوار سے بلوایا. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی، وہ دیوار، وہ نشان آج تک موجود ہے.
ابھی آپ نے دیکھی ہوگی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، ایک صاحب اس میں پلسترا کر رہا ہے مشین سے، چاہ رہے ہیں کہ نشان مٹا دیں، مگر پھر بھی نشان موجود ہے۔ آپ جو گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ دائیں طرف ہے حجر اسود، اور ٹھیک اس سے لیفٹ سائڈ وہ نشان جو علی کی ولادت میں دیوار کعبہ شق ہوئی آج بھی موجود ہے۔ ذرا جا کر سعودی متبوں سے پوچھئے یہ کیا ہے، تو کہیں گے یہ رکن یمانی ہے۔ ان سے کہیے کہ یمن سے تیرا باپ آیا تھا یہاں پر، اس کا نام رکن یمانی کیوں ہے؟ یہ رکن یمانی نہیں، یہ رکن نجفی ہے۔ کوشش تو بہت کیا آل سعود نے، بڑے بڑے اربوں ارب ریال خرچ کیا، اٹلی سے امریکہ سے یورپ سے بڑے بڑے انجینئروں کو بلایا، سائنسدانوں کو بلایا، کروڑوں کروڑ ریال دیا کہ کہیں بھی کچھ بھی کرو، کوئی بھی کیمیکل لگاؤ، یہ نشان مٹا دو۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بار بار یورپ کے انجینئروں نے، سائنسدانوں نے کروڑوں کے کیمیکلز لگائے، مگر لگا کر جیسے ہی ہٹے پھر نشان بن گیا، پھر کیمیکل لگایا پھر دور ہٹے پھر نشان بن گیا۔ یہ سائنسدان انجینئر پریشان ہو کر سعودی دربار میں آئے اور آ کر کہنے لگے دیکھو ڈاکٹر جب تک نظر کو نہ سمجھ لے علاج نہیں کر سکتا، ہمیں بتاؤ آخر بات کیا ہے؟ ہم بار بار کروڑوں کے کیمیکل لگاتے ہیں، لگا کر ہٹتے ہیں، نشان پھر بن جاتا ہے، تو آخر سعودی مفتیوں کو مجبور ہو کر کہنا پڑا کہ وہ ہوا یہ تھا کہ علی کی ماں کعبے میں آئی تھی، دیواریں کعبہ بن گئی، آج تک وہ نشان موجود ہے۔ سائنسدانوں نے حیرت سے دیکھ کر کہا او سعودیوں تمہارا دماغ خراب ہو گیا، ارے اربوں خرچ کر کے تم جس کی ولادت کی نشانی نہ مٹا سکے اس کی ولایت کی نشانی کہاں مٹا؟ سلام محمد وعلى محمد نہیں مٹا سکے اس کی ولایت کی نشانی کیا بتاؤ گے؟ قسم خدا کی سمیٹ دی میں نے گفتگو، کربلا کچھ نہیں ہے، کربلا علی کی ولایت مٹانے کی پلاننگ تھی۔ امام میرا 8واں امام فرماتا ہے کہ اگر لوگوں نے غدیر کو یاد رکھا ہوتا تو پھر کربلا نہیں، کربلا غدیر کو بھولنے کا انجام ہے۔ عزیزان گرامی، ہاں آج شب ہے میرے 8ویں امام کی شہادت کی۔ کون امام؟ جو پردیس میں غربت میں مارا گیا۔ عزیزان میں اس وقت پردیس میں ہوں، روزانہ میری والدہ کا فون آتا ہے، گھر والوں کا فون آتا ہے، میری خیر خیریت میری ماں پوچھتی ہے، تو میں یہ پوچھتی ہے بیٹا کیسے ہو، کچھ کھایا کہ نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں؟ میں ان کو اطمینان دلاتا ہوں اماں میں بالکل آرام سے ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ پردیس میں میرے بہت سارے لوگ خیال رکھنے والے ہیں، سارے بھائی آپ لوگ دامن بھائی سب محبت کرنے والے ہیں، پر ایسا ہوتا کہ اگر میں اس کیرانہ میں آتا اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، میرا کوئی خیال کرنے والا نہیں ہوتا، تو کیا ہوتا کہ پردیس میں پریشان ہو جاتا۔ عزادارو میرا ایک امام پردیس میں تھا، ہاں عزادارو وہ امام کہ جس کی تمام بھائی بہنیں سب مدینے میں تھی مگر اکیلا غریب دوست، میرا امام
زدہ سفر کی شب ہے. عزیزانو آج ہمیں امام موسیٰ کاظم کو ان کے بیٹے کا فرصہ دینا ہے. عزیزانو پتہ ہے یہ کون امام ہے؟ یہ وہ امام ہے جن کے لیے روایت ملتی ہے کہ کثرت سے مولا رضا مجلس سید الشہداء برپا کیا کرتے تھے. مولا رضا کثرت سے. کون مولا رضا؟ جس کے بابا کو 14 سال قید خانے میں رکھا گیا. عزیزانو امت نے کسی کو نہیں چھوڑا, کسی کو نہیں چھوڑا. علی مرتضیٰ کے خون سے مسجد کے محراب کو رنگین کر دیا. دل نہیں بھرا. 18 سال کی عمر میں نبی کی بیٹی حسن کرتی تھی, جی نہیں بھرا. سیدہ کے گھر کے قریب آگ جمع کر دی گئی, دل ٹھنڈا نہیں ہوا. عزیزانو میرے مولا حسن کو زہر دے کر شہید کیا گیا, دل ٹھنڈا نہیں ہوا. مولا حسن کے جنازے پر آمار تیر مارے گئے. ارے سفید کا منصور ہو گیا, دل نہیں ٹھنڈا ہوا. حسن کے بعد میرے مولا حسین کو بھوکا پیاسا ذبح کیا گیا, اب بھی دل ٹھنڈا نہیں ہوا. لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے, پھر بھی دل ٹھنڈا نہیں ہوا. بہنوں کو بیٹیوں کو ننگے سر بازاروں سے پھرایا گیا, دل ٹھنڈا نہیں ہوا. وہ یتیم بیٹا جو پوری زندگی اپنے باپ کو روتا رہا, اس سجاد کو بھی شہید کیا, دل ٹھنڈا نہیں ہوا. اس کے بعد امام محمد باقر کو مارا گیا, دل ٹھنڈا نہیں ہوا. اس کے بعد امام جعفر صادق کو زہر دیا گیا, دل ٹھنڈا نہیں ہوا. اس کے بعد عزیزانو سنو گے, میرے 7ویں امام کو 14 سال قید میں رکھ دیا گیا. عزیزان گرامی یہ کوئی آسان بات نہیں ہے 14 سال قید خانے میں زندگی گزار دینا. اس پر بھی جب دل ٹھنڈا نہیں ہوا تو قید خانے میں میرے امام کو زہر دے کر مارا گیا. عزیزانو ایک بات میں تم سے پوچھوں گا, انصاف سے بتانا, یہ مسلمانوں کی بستی ہے. اگر تم دیکھ لو کہ راستے میں کوئی غریب مسلمان مر کے پڑا ہے, اس کی لاش راستے میں رکھی ہوئی ہے, تو انصاف سے بتانا کیا تم جنازے کو پڑا رہنے دو گے کہ نہیں؟ کچھ غیرت مند مسلمان جمع ہو گے, اس کے غسل و کفن کا, اس کی تدفین کا انتظام کریں گے. عزیزانو مگر آئے میرا 7واں امام, میرے امام کے جنازے کو بغداد کے پل پر پھینک دیا گیا. 3 دن تک موسیٰ کاظم کا جنازہ راستے میں پڑا رہا, کوئی کفن دینے والا نہیں. جب 3 دن گزر گیا, ایک چاہنے والا گزرا, دیکھا کہ کسی کی لاش پڑی ہوئی ہے. جب قریب جا کر دیکھا تو کیا دیکھا, ارے محمد کے گھر کا شہزادہ, میرا 7واں امام. ہاں دادارو, اس کے بعد میرے مولا رضا کو پردیس میں لا کر زندگی گزارنی پڑی. ہاں دادارو, میرا مولا رضا اپنے جد مولا سید الشہداء کی فرشیادہ بٹھایا کرتا تھا. ایک وقت کا واقعہ ہے کہ دیوان شاعر اہل بیت مولا رضا کی محفل میں آیا. مولا رضا نے فرش مجلس بچھائی, دیوان کو حکم دیا, دیوان منبر پر بیٹھو, میرے جد کے مسائل کو یاد کرو. دیوان نے ہاتھ جوڑا, کہا مولا میں منبر پر بیٹھوں گا, آپ فرش پر بیٹھیں گے. امام رضا نے کہا دیوان یہ میرا حکم ہے, تم منبر پر بیٹھ کر میرے جد کے مسائل کو یاد کرو. آج بھی جو مصرے دیوان نے کہے تھے آج بھی موجود ہے. ایک مرتبہ دیوان بیٹھا, ہاں امام رضا کی بہنوں نے پردہ کیا, فرش مجلس بچھائی گئی, دیوان نے مرثیہ شروع کیا, اے
فاطمہ زہرا سلام ہو آپ کے اس بیٹے پر جس کے جنازے پر تیر مارا گیا. عزادارو ایک مرتبہ دیوبند کا سلام ہو آپ کے اس لال حسین پر. سیدہ آ کر دیکھیے کربلا میں جسے بھوکا اور پیاسا ذبح کیا گیا. دیوبند کا سلام ہو آپ کے پسر محمد باقر پر. سلام ہو آپ کے پسر سید سجاد پر جسے زنجیروں میں گرفتار کر کے دربار میں لایا گیا. ایک مرتبہ دیوبند کا سلام ہو اس جعفر صادق پر جسے زہر دے کر شہید کیا گیا. اب دیوبند کہتے کہتے ایک مرتبہ ساتویں امام تک آیا. کہنے لگا سلام ہو اس امام پر جسے اسیر کر کے شہید کیا گیا. اتنا کہنا تھا ایک مرتبہ مولا رضا نے ایک کاغذ میں کچھ مصرے لکھے لکھ کر دیوبند کو دیا. دیوبند نے مصرا پڑھا. سلام ہو اس غریب امام پر جسے کوچ میں شہید کیا گیا. عزادارو یہ پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ دیوبند پریشان ہو گیا. کہنے لگا امام یہ غریب دوست کون ہے جسے زہر دے کر شہید کیا جائے گا. امام رضا نے کہا دیوبند تیرا یہ غریب امام مجھے زہر دے کر مارا جائے گا. عزادارو ابھی دیوبند نے مصرا پڑھا. پردے سے آواز آئی دیوبند بند کرو. ارے علی رضا کی بہن بے ہوش ہو گئی. میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا اے معصوم قوم آپ نے اپنے بھائی کی شہادت کی خبر سنی. ارے برداشت نہیں ہو سکا. کربلا میں ایک بہن تھی زینب جو اپنے بھیا کے گلے میں خنجر. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَاتَمِ حسین.